الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، نام کو بس رہ گئی ہے اب مسلمانی تیری. معزز و محترم حضرات، اللہ عز و جل کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہاں پر جمعے کی نسبت سے آنے کی توفیق عطا فرمائی. اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں کہنا مناسب سمجھتا ہوں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت ہمارے سماج، ہمارے معاشرے اور ہمارے برادری کی حالت کو ہم جب دیکھتے ہیں اور قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آیت کریمہ میں تو اللہ عز و جل نے فرمایا، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم اس حال میں مرو کہ تمہارا اسلام باقی رہے، تمہارا ایمان باقی رہے، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ اللہ تم سے خوش رہے، تم اللہ کا فرما بردار بن کر دنیا سے جاؤ. لیکن جب ہم اپنی حالتوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے یہ کہا کہ اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تو کیا ہماری حالت ایسی ہی ہے؟ کس طرح ڈرنا چاہیے اللہ عز و جل سے؟ کس طرح ہمیں زندگی گزارنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب انسانوں کو بلکہ تمام مخلوقات کو پیدا فرما کر انسانوں کا اشرف المخلوقات بنایا. تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے معزز، سب سے مکرم اگر کسی مخلوق کو اللہ عز و جل نے پیدا کیا ہے تو وہ انسانوں کو پیدا کیا. قرآن مقدس نے انسانوں کی تعریف کی، ان کے اعجاز کو بیان کیا اور ان کے مرتبے کو بیان کیا. چنانچہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو معزز بنایا ہے، ان کو محترم بنایا ہے، لہذا ان کا کام بھی معزز ہونا چاہیے، ان کا کام بھی محترم ہونا چاہیے. ان کا کوئی کام غیر لائق احترام نہ ہو، ہر وہ کام ان کا قابل تعریف ہونا چاہیے. کوئی گھٹیا کام، کوئی ناپسندیدہ کام، وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے.
پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اشرف بنا کر، اکرم بنا کر، معزز بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ تم معزز ہو اور یوں ہی زندگی گزارو معزز بن کر، محترم بن کر۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رہبری کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے اس دھرتی میں آ کر اس دھرتی میں بسنے والے تمام انسانوں کو ایک ایک بات کھول کھول کر بیان کر دی کہ اے لوگوں، اس دنیا میں اور اس دھرتی میں اگر رہنا ہے اور اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو یہ وہ راستہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو ناکامی کا راستہ ہے۔ اگر اس راستے میں چلو گے تو کامیابی ملے گی، اس راستے میں چلو گے تو ناکامی ملے گی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے کی رہنمائی کر دی ہے، اب تمہاری مرضی ہے، تم جس راستے کو چننا چاہو چن سکتے ہو۔ دنیا میں دو راستے اللہ عز و جل نے بیان کیے، ایک راستہ نیکوکاروں کا راستہ، ایک کامیابی کا راستہ، اور ایک غلط لوگوں کا راستہ، گناہگاروں کا راستہ، نافرمانوں کا راستہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں بھی دو ٹھکانے بنائے ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم۔ اگر اس دنیا میں رہ کر، اس دھرتی میں رہ کر کوئی کامیاب لوگوں کی زندگی گزارتا ہے، فرما برداروں کی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے جنت کی نعمتیں سجا رکھی ہے، جنت ان کا ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ اور اگر کوئی یہاں پر رہ کر نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے، یعنی وہ کام کرتا ہے جو قابل مذمت ہے، جس کی تعریف نہیں کی جاتی ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کے زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امت کے درمیان یہ اعلان کروا دیا کہ اگر جنت میں جانا ہے تو سن لو، جنت والا کام مشکل کام ہے، اور اگر جہنم میں جانا ہے اس کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، کہ اللہ عز و جل نے جنت کو مشکل اور کٹھن کاموں سے گھیر دیا ہے، اور جہنم کو شہوات سے، لذات سے، آسانیوں سے، نفسانی خواہشات سے گھیر دیا ہے۔ اب اگر کوئی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ جہنم کا راستہ صاف کر رہا ہے، اور اگر کوئی مشکل ترین زندگی گزار کر اللہ عز و جل کے احکام کے مطابق اس دنیا میں رہ کر زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ جنت کا راستہ صاف کرتا ہے۔ کیسے پتا چلے گا کہ کون سا جنت کا راستہ ہے اور کون جہنم کا راستہ ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے ہم سب کے لیے نمونہ بنایا، ہم سب کے لیے آئیڈیل بنایا، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی جیسے دھرتی پر رہ کر گزری ہے، اس طرح کی اگر تم زندگی گزارو گے تو آخرت میں تمہیں کامیابی ملے گی، اور اگر اس سے ہٹ کر گزارو گے تو ناکامی ملے گی۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے صفات پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے جو کام اس دنیا میں رہ کر کیے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، ہم ذرا اپنے اوپر نگاہ ڈال کر دیکھتے ہیں تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ضرور ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی حضور علیہ السلام کی فرما برداری میں کیا، آپ کے طریقے کے مطابق کیا، بلکہ پورا الٹا ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی تعلیمات نے ہمیں منع کیا کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیں رشوت نہیں لینا ہے، ہمیں چغلخوری نہیں کرنی ہے، ہمیں نمازیں نہیں چھوڑنی ہے، روزہ نہیں چھوڑنا، حج
حج اگر فرض ہے تو اس کو ترک نہیں کرنا، اگر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کو ہر حال میں دینا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کرنی ہے، اگر غریب ہیں اور ہم صاحب حیثیت ہیں تو اس کی مدد کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زبانی اور اپنے افعال کے ذریعے سے سارے کام کر کے امت کو بتلا دیا ہے، لیکن جب ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضور نے تو جھوٹ بولنے سے منع کیا، لیکن ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں اور دیگر فحاشی، عریانیت اور تمام گناہ کے کاموں میں ہر لمحہ ہم لگے رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہماری زندگی نہیں گزر رہی ہے، بلکہ ہمیں اس کا الٹا کرنے میں مزہ آتا ہے۔ تو پھر سن لیجئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مزے کی زندگی گزارے گا، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ راستہ جہنم کا راستہ ہے۔ حجبت النار بالشہوات، شہوات کی زندگی، لذت کی زندگی گزارو گے تو پھر جہنم کا راستہ ہے، وہ اس کو بدلنا پڑے گا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، جہنم کا راستہ وہ آسان والا راستہ ہے، اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے نفسانی خواہشات کے مطابق جب ہم گزریں گے تو فوراً پہنچ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایک ایک احکام کو جان جان کر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، گناہ کرنے میں مزہ ضرور آتا ہے لیکن نقصان ہے۔ گناہ کرنے میں مزہ اس طرح آتا ہے جیسے ہمارے سامنے کوئی سانپ ہو، چمکیلا سانپ ہو، روشن سانپ ہو۔ جب ایک سانپ کو ہم دیکھتے ہیں وہ کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا ملائم نظر آتا ہے، دیکھنے میں کتنا سندر ہوتا ہے، کتنا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن کبھی ہم نے ہاتھ لگا کر دیکھا ہے؟ اگر جب ہم ہاتھ لگاتے ہیں اس کی سندر کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کی اچھائی کو دیکھ کر، اس کے ملائم پنے کو دیکھ کر اگر خدا نخواستہ ہم اس میں ہاتھ لگا دیں تو وہ ہمارے لیے باعث نقصان ہوگا۔ بس گناہ کی مثال اس سانپ کی طرح ہے جو چمکیلا ہوتا ہے، جو ملائم ہوتا ہے، جو خوبصورت ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، یہاں کی حسن خوبصورتی کو دیکھ کر اس دنیا کے چکر میں رہے تو قیامت کے میدان میں اسی طرح ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا جس طریقے سے اس سانپ کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ گناہ کی مثال اس انگارے کی ہے جس انگارے میں آگ ہو، وہ روشن ہو، وہ چمکتا ہو، اس کو خوبصورت ہو، دیکھنے میں اچھا لگتا ہو، لیکن ہم میں سے کسی نے اس کو ہاتھ میں اٹھایا کیا؟ ہرگز نہیں اٹھایا۔ اگر کسی نے ہاتھ میں اس کو اٹھا لیا ہو، کسی نے اس پہ ہاتھ لگا دیا ہو تو کیسا مزہ آتا ہے؟ ہرگز مزہ نہیں آئے گا، وہ نقصان ہوگا۔